اس سے پہلے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منت کا تذکرہ رہا کہ انہوں نے ایک نظر مانی، منت مانی، اور منت کسے کہتے ہیں ساری باتیں اس میں بتائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے انہوں نے منت مانی تھی کہ جو مولا عطا کرے گا میں وقف کر دوں گی۔ لیکن جب شہزادی پیدا ہوئی، حضرت مریم کی ولادت ہوئی، تب ایسی صورت میں افسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی شہزادی کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اٹھا کر کے لے کے گئی بیت المقدس، مسجد اقصی، جہاں پر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں، وہ امام تھے، رہنما تھے، ان کے قائد تھے، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا، اور وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کی والدہ نے پیش کیا کہ یہ اس بچی کو خدمت کے لیے دینا چاہتی۔ ابھی تک معاملہ یہ تھا کہ جو بھی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے آتا تو وہ لڑکا ہوتا، لیکن ایک اللہ کی نیک بندی نے منت مانی، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا تھا اس نظام میں ایک نیک بندی کی دعا کی برکت سے تبدیلی عطا فرما دی۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نظام میں تبدیلی عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت مریم کی والدہ نے وقت کیا، پہلے سب بچے ہی بچے آتے تھے خدمت کے لیے، لیکن اب اگر آ رہی ہے کوئی بچی تو وہ بھی حضرت مریم ہے۔ اور ایک بات اور قابل غور کہ ولی سے جو عادت کے خلاف کام ہوتا ہے، نبی سے ہو جائے ولادت سے پہلے عادت کے خلاف تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اعلان نبوت کے بعد ہو جائے عادت کے خلاف تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے ولی سے ہو جائے تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کا مسجد اقصی بیت المقدس کی خدمت کرنا یہ بھی ان کی کرامت میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ عادت تھی کہ بچے خدمت کریں۔ برکت تو اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نظام میں تبدیلی پیدا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا سے عمر زیادہ ہے، 100 سال کراس کر رہے ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ 100 سال کی ہونے والی ہیں، دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر کافی ہو چکی، ابھی آ رہا ہے تذکرہ، عمر زیادہ ہے، عورت بھی جو ہے اس قابل نہیں کہ بچے کی ولادت ہو سکے۔ عربی میں ان کو عقیم کہا جاتا ہے اور اردو میں بانجھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ لفظ جو ہے حضرت زکریا کی والدہ کے، حضرت زکریا کی اہلیہ کے لیے یا حضرت یحییٰ کی والدہ کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے نظام بدل جاتا ہے۔ جب ان کی دعاؤں سے نظام بدلتا ہے تو میرا نبی ہے، سارے نبیوں کا نبی ہے، محبوب خدا ہے۔ دیکھیں آسمان کی طرف تو نظام کائنات کیا بلکہ نظام عبادت تبدیل ہو جاتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھیں قبلہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں قبلہ بدلوانے کے لیے کوششیں کر کے انسان تھک جائے، مصطفیٰ دیکھ لیں تو اللہ قبلہ بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا۔ تو بیر کیف لے کر کے پہنچی، تو اب چونکہ سب تورات کو لکھتے تھے اپنے اپنے قلم سے، تو وہ قلم بھی کوئی معمولی نہیں ہے، قلم بھی خوش نصیب ہوتا ہے جو قلم اللہ کا کلام لکھتا ہے۔ ہر قلم کی طاقت بھی نہیں کہ اللہ کے کلام کو لکھے، اور نہ ہر قلم والے کی طاقت ہے۔ دیکھیں ہر آدمی کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، اشعار لکھ لیتے ہیں، کوئی گانے کے اشعار لکھتے ہیں اور کوئی نعت کے اشعار لکھتے ہیں۔ اشعار لکھنے کی طاقت دونوں میں ہے، لیکن دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کا غلام بنا دنیا کی تعریف کر رہا ہے، اور آقا کی نعتیں لکھنے والا آقا کی تعریف کر کے مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ برکت تو لکھ رہے تھے وہ لوگ۔ اب جب پیش کیا تو ہر کوئی خواہش ظاہر کہ بھائی ہمارے امام صاحب ہمارے پیشوا کی شہزادی ہم پرورش کریں گے، ہم پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا نے کہا نہیں، میں ان کا خالو ہوں، ان کی خالہ میری
میرے نکاح میں ہے، میں زیادہ حق رکھتا ہوں. کہا نہیں، رشتے کا معاملہ اگر ہوتا تو حکم یہ ہوتا کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ ہی ان کی پرورش کرے، کیونکہ وہ والدہ ہیں، وہ حیات ہیں. لہذا رشتے کا اعتبار یہاں پہ نہیں ہوگا، یہاں پہ اعتبار اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کا ہوگا. کتنی اہم بات. تو کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو 1-2 بار نہیں 3 بار قرار ڈالا گیا. چٹھی پاڑنا بولتے ہیں نا ہم لوگ. قرار ڈالا گیا، ٹاس کیا گیا. اور ٹاس بھی کیسے، قرار بھی کیسے کہ دریائے اردن، نہر اردن میں جو ہے نا اپنے اپنے قلم رکھو، جس کا قلم نہیں بہے گا جمع رہے گا وہی پرورش کرے گا. بہتے ہوئے پانی میں قلم کو روکنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہاں تو بہتے ہوئے پانی میں لوگ بہہ جاتے ہیں، بہتے ہوئے ماحول میں لوگ بہہ جاتے ہیں، بہتے ہوئی چلتی ہوئی ہواؤں میں، چاہے وہ گمراہی کی ہو یا بد مذہبیت کی ہو یا روشن خیالی کی ہو، لوگ بہہ جاتے ہیں. ایسے ٹائم پہ شریعت پہ جمے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. بندہ ہر آدمی نہیں جم پاتا، وہی جمتا جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو قلم ٹھہر گیا تھے زکریا کا، کہا نہیں ایک بار اور. تو کیا اللہ کا فیصلہ ہے. پھر ڈالا، پھر قلم ٹھہر گیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ڈالا تیسری بار، پھر قلم ٹھہر گیا. حضرت زکریا نے پرورش میں لی، گود میں لے لیا. لینے کے بعد وہی محراب، عبادت خانہ جو آپ کا تھا، اس کے اوپر ایک بالا خانہ بنایا. بالا خانہ بنانے کے بعد وہیں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو رہنے کے لیے آپ نے رکھا. دروازہ بند. اب قابل غور بات، بچی عمر میں کم، تو بچے ہو یا بچی، ان کا معاملہ بول و براز کا ہوتا ہے، طہارت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن واہ، اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے تو ہر طریقے سے چن لیتا ہے، ہر طریقے سے چن لیتا ہے. حضرت مریم کے رفع حاجت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ختم کیا جا رہا ہے. سارا معاملہ گندگی نہیں پھیلا رہی کہ وہاں بچے آئے تو گندگی پھیلائے. سمجھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جس پہ کرم فرماتا ہے تو بڑا زبردست کرم فرماتا ہے. آقا علیہ السلام حضرت امام حسین کے لیے سجدہ لمبا کریں تو بچے ایسے ٹائم پہ آئے تو طہارت کر دیتے ہیں، لیکن وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. جب جنتی نوجوانوں کا سردار پشت انور پہ بیٹھا ہے تو بٹھانے والا بھی کوئی اور نہیں، وہ امام الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے. بہرحال حضرت امامہ آقا علیہ السلام کی وہ بھی نواسی ہیں، حضرت زینب کی شہزادی، حضور لیے پیشاب نہیں فرما رہی، نماز پڑھ رہے ہیں، لے کے نماز پڑھ رہے ہیں. کھڑے ہیں تو گود میں لیے ہیں، رکوع میں ہے تو بٹھا دیا، پھر اٹھے تو پھر اٹھا لیا، سجدے میں گئے پھر بٹھا دیا. کیا شان ہے نبی کے نواسوں اور نواسیوں کا یار. جی بہرحال نماز میں جن کا نبی خیال ہی نہیں فرماتے ہیں، جن کا خیال ہی خالی نہیں فرماتے، خیال تو خالی خیال ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کا خیال حقیقت میں وہی خیال ہوتا ہے. مصطفیٰ نے ایسے خیال فرمایا تو اللہ کے نیک بندوں سے معاملہ نہیں رہتا. بہرحال حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بالا خانے پہ رکھا. ضرورت کے ٹائم پہ چڑھتے دیکھتے کیا چل رہا ہے. اور بچے دن میں، ایک دن میں جتنا بڑھتا، ایک مہینے میں جتنا بڑھتے، حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑی ہوتی تھی، اتنی بڑی ہوتی. معاملہ یہ چل رہا تھا. حضرت زکریا جب بھی جاتے دیکھتے دروازہ تو بند تھا، یہ پھل کہاں سے آ گئے، یہ بے موسم پھل. اب آج کے دور میں تو بھائی کیمیکل نے ایک دم کرامت دکھا دی، اپنی کرامت دکھائے بیٹھا ہے کیمیکل، قیامت بھی دکھائے بیٹھا ہے، بدن کو کمزور کرے بیٹھا ہے. صحیح ہے نا. کیمیکل نے آدمی کو قیامت میں مبتلا کر دیا. آپ دیکھیں وہی میٹھا جس کو کھاؤ تو طاقت اور تازگی مل جائے، اب کھاؤ تو شکر کا مریض بن جائے. آپ کہیں حضور کو تو میٹھا پسند تھا تو یہ بیماری کہاں سے آ گئی. ہم کہیں گے آج بھی سرکار کو میٹھا پسند تھا، میٹھا کھاؤ بیماری نہیں آئے گی، شرط یہ ہے کہ وہ کیمیکل سے پاک اور صاف ہو. کیمیکل نہیں ہونا چاہیے، بیماری کیمیکل لے کر کے آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کیمیکل سے پیداوار بڑھ رہی ہے، پیداوار تو بڑھ رہی ہے لیکن لوگوں کی عمریں، زندگیاں یہ بھی تو برباد ہو رہی ہیں. کیمیکل نے تماشا بنا دیا. بہرحال تو بے موسم پھل آتا، تو جیسے ہی پھل آتا تو ایک مرتبہ ہتے زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہاں سے آ گیا. اب عمر ہے کم، 2-3 مہینے کا بچہ کیا بولے گا، لیکن اللہ کا جس پہ کرم ہوتا ہے وہ برابر بولتا ہے. حضرت مریم نے فوراً کہا ہوا من عند اللہ، یہ پھل جو آپ پوچھ رہے ہو کہاں سے آیا ہے، کوئی کسی انسان نے نہیں بھیجا ہے، یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے.
اللہ کی طرف سے آیا. اور میرا اللہ ایسا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بچپن میں یہ ذہن ہے, بچپن میں یہ ذہن ہے کہ میرا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرما دیتا ہے. اب یہیں سے ایک بات اور بتا دیں, بچپن میں کچھ لوگوں نے کلام کیا, ان میں سے 4 نبی ہیں جنہوں نے کلام کیا بچپن میں. پہلے تو میرا نبی ہے, بچپن ہی میں نہیں, میرا نبی تو پیدا ہوتے ہی کلام کر رہا ہے. جیسے ہی پیدا ہوتا ہے لوگ روتے ہیں اپنے لیے, گاتے ہیں اپنے لیے, میرا نبی کہتا رب ہب لی امتی. اعلیٰ علی رحمت الرضوان فرماتے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام, ہے نا. اچھا جب امت ہے تو نبی بھی ہے بھائی, بغیر امت کے نبی ہے نہیں ہے, امت ہے. تو حضور نے ربی ابلی امتی کہہ کے بتا دیا کہ جب میری امت ہے تو میں نبی بھی تو ہوں. لیکن عقل مند سمجھتا ہے, عقل سے کوڑا خالی وہ نہیں سمجھتا. تو حضور نے کلام کیا بچپن میں. حضرت عیسیٰ نے بھی کلام کیا, ابھی آ رہا ہے. والدہ پہ الزام لگ گیا, جبرائیل نے کہا تھا الزام لگے تو آپ مت بولنا, بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا, وہی بولیں گے. لے کر کے حضرت مریم پہنچی ناصرہ کے مقام سے اپنے علاقے میں, تو پورے محلے والوں کو, پورے علاقے والوں کو شیطان ورغلا کے لائے, دیکھو مریم شادی نہیں ہوئی بچہ لے کے آ گئی, شادی نہیں ہوئی بچہ لے کر کے آ گئی. جس کو دیکھو آ کے بھڑاس نکال رہے حضرت مریم سے. حضرت مریم کچھ نہیں بول رہے, ایک دم خاموش. ساری دنیا ایک طرف ہو گئی, حضرت مریم اکیلے. لیکن رب کی قدرت جس کے ساتھ ہوتی ہے غالب وہی آتا ہے. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا, رب کی قدرت, رب کی رحمت سے سب کچھ ہوتا ہے. کہا اچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھ سے بات نہیں کرنا, بچے سے پوچھ لو خود بتا دے گا. کہا بچے سے کیسے بات کرے, ابھی تو گول پالنے میں ہو, بچہ کیا بات کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ شیر شریف پی رہے تھے, منڈی گھمائی. گھمانے کے بعد کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ نے فرمایا لوگوں اعتراض مت کرو, میں اللہ کا بندہ ہوں. زور سے یار, بچپن میں کلام ہو رہا, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, میرے اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا. وجعلنی نبیا, اور میرے اللہ نے مجھے اپنا نبی بھی بنا دیا ہے. اچھا عیسیٰ پیدا ہو تو نبی بن کر کے آئے, جبکہ وہ میرے آئیں گے تو میرے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے. جب امتی پیدا ہوتے ہی نبی بن کے آ رہا ہے تو سوچے جس کی شریعت کی تبلیغ کے لیے عیسیٰ آئیں گے اس نبی کا معاملہ کیا ہوگا, ہے نا, اس نبی کا معاملہ کیا ہوگا. بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی بچپن میں. حضرت یحییٰ نے بھی گفتگو کی. حضرت یحییٰ معلوم ہے, حضرت یحییٰ کی والدہ فافوزہ, آپ اپنی والدہ کے شکم میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں. حضرت یحییٰ ماموں لگتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کے. تو حضرت مریم کا جب گزر ہوتا, حضرت فافوزہ حضرت یحییٰ کی والدہ سامنے آ جاتی تو پیٹ میں حرکت ہونے لگتی. تفسیر جلالین میں پیٹ میں حرکت ہونے لگتی. تو ایک دن حضرت مریم سے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہاری طرح تمہارے بچے کو دیکھ کر کے, مطلب تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو دیکھ کر کے تعظیم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تفسیر جلالین میں موجود ہے, ذرا دیکھیں اللہ نے کتنا نوازا. اور حضرت یحییٰ کی ولادت سے پہلے ان کی نبوت کا اعلان ہمارے اللہ نے فرمایا, سمجھ رہے نا, بشارت دی, اے زکریا بیٹا دیا جائے گا, اس کا نام یحییٰ ہوگا. حضور کا نام اللہ نے رکھا, یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, یحییٰ ہوگا. اور وہ بچہ نبی ہوگا, سید ہوگا, حصور ہوگا, اور میرے خاص قرب والا ہوگا. تو حضرت یحییٰ نے بھی بچپن میں کلام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم نے بھی بچپن میں کلام کیا. حضرت ابراہیم نے بھی بچپن میں کلام کیا, ادھیڑا ہے آزر کو بچپن ہی میں. تو 4 نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ کلام کیا بچپن میں. کچھ بچوں نے بچپن میں اور کلام کیا, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بچے نے گواہی دی تھی. کیا ہوا تھا, حضرت زلیخا کے ساتھ کمرے میں کیا ہوا, معاملہ آیا. تو اس کے بعد کہا گیا حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں کا بچہ چھوٹا جو تھا وہ کمرے میں تھا. اس بچے سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے, تو بچے نے بتایا دیکھو ان کا دامن کیسے پھٹا ہے,
اگر دامن پیچھے سے پٹا ہے حضرت یوسف کا تو مطلب ان کا معاملہ بری ہے، ادھر کا معاملہ ہے خاتون کی طرف سے، اور اگر آگے سے پٹا ہے تو ادھر کا معاملہ ہے، خاتون بری ہے۔ جب گواہی دی بچے نے تو اس گواہی کو سب نے مانا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جب چاہتا ہے برات کا اعلان کروانا تو بچے سے برات کا اعلان کرواتا، بچے سے کروا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن میں سورہ یوسف میں ہے۔ ایسے ہی جریج، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، جریج نامی ایک عابد و زاہد بنی اسرائیل میں گزرا۔ وہ عابد و زاہد ایک بار بڑی عبادت کرتا تھا، اس کی خانقاہ تھی اپنی، اسی میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ ماں میں نماز پڑھ کر کے آتا ہوں، عبادت کر کے آتا ہوں۔ بس ماں کی زبان سے جملہ نکل گیا، نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کی بات ہے، ورنہ فرض عبادت تو پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ ماں باپ بھی کہیں کہ 5 ٹائم کی نماز مت پڑھو تو ان کی نہیں سنی جائے گی، خبر ہے نا، کیونکہ 5 ٹائم کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ خالی ایک ذات ہے جن کے لیے نماز کو بھی قربان کیا جا سکتا۔ آپ پوچھیں گے وہ کون سی ذات ہے تو ہم کہیں گے وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ کئی حدیثیں حضرت علی نے عصر کی قربان کر دی، لیکن ایسے کے لیے قربان کی جو واپس کم ہے، الٹے قدم الٹے قدم آیا تھا، مطلب جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس بھی آیا، سمجھے کہ نہیں؟ الٹے قدم سورج آیا۔ اور سعید ابن معلہ کتاب الصلاۃ بخاری شریف کی حدیث پاک، نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا، نہیں گئے، نماز سے فارغ ہوئے، حضور نے فرمایا میں نے تم کو بلایا تھا کیوں نہیں آیا؟ کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کا یہ فرمان نہیں سنتے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو 5 ٹائم کی نماز قربان ہوگی تو اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے سب بنایا، مصطفیٰ کے لیے۔ ماں باپ کے لیے فرض نمازیں نہیں چھوڑی جائیں گی، ہاں نوافل کی جگہ آپ جائیے ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ تو جریج نے جو ہے کہا نماز پڑھ کے آتا ہوں، ماں کی زبان سے نکل گیا یہ جریج جب تک تو گندگی نہ دیکھے تب تک تجھے موت نہ آئے، ماں کی زبان سے نکل گیا۔ والدہ کا انتقال ہوا۔ ایک زمانے میں ایک خاتون جانور چراتی تھی، ایک چرواہے سے اس نے بدکاری کر لی، اور بدکاری کی امید سے ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کس کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے۔ تو اس عورت نے جو ہے الزام لگایا جریج پہ، اس کا باپ جریج ہے۔ اب جریج پہ الزام لگا تو جریج کو لو، اب ایسے ٹائم پہ بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہے، لوگ تحقیق کہاں کرتے ہیں، ایسے ٹائم میں خالی الزام لگ جائے دھو ڈالو پکڑ کے، پروف وہ چاہے نہ ہو، شریعت پروف کہتی ہے، پروف۔ متقی پرہیزگار پہ الزام بڑی آسانی سے لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ الزام لگا، لوگوں نے پکڑ کے دھو ڈالا اور خانقاہ کو گرا ڈالا۔ جریج رونے لگا، روتے ہوئے اس نے کہا بس مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے گئے، رو رو کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے جس کا الزام لگا تھا کہ جریج اس کا باپ ہے، اسی بچے نے کہا جریج اس گناہ میں ملوث نہیں ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو وہی قوم جنہوں نے مارا تھا وہی قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی ہے، سمجھ ہے نا؟ تو وہ الزام لگا تھا، تو وہ بچہ بولا۔ ایسے ہی تفسیر روح البیان کے اندر بھی آیا، اور حدیث کی کتابوں میں کئی جگہ ملتی ہے روایت، اور ریاض الصالحین میں بھی ہے کہ ایک خاتون تھی جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کے نکاح میں تھی، لیکن فرعون نے ہاتھ نہیں لگایا، کبھی نہیں لگایا، قرآن میں بھی تذکرہ ہے، نہیں لگایا۔ حضرت موسیٰ کی پرورش کے لیے ان کو رکھا گیا تھا وہاں کہ موسیٰ آئیں گے اس گھر میں، تو کہا پرورش کون کرے گا؟ فرعون، ایک گستاخ، وہ کیا کرے گا؟ کہا پہلے سے وہاں پر ایک نیک بندی کو بھیج دو۔ کہا وہ نیک بندی کون ہے؟ کہا آسیہ رضی اللہ تعالی۔ یہی وجہ کہ حضرت آسیہ جب ایمان لائے حضرت موسیٰ پر تو ان کے ہاتھ میں فرعون نے کیلیں ٹھکوائیں، پاؤں میں کیلیں ٹھکوائیں۔ آج جو یہ حالات چل رہے ہیں نا، ایمان کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، یہ ماضی میں ہو چکا ہے، کفار میں ظلم و تشدد کیا ہے ایسا، ان کے ہاتھ میں کیلیں ٹھکوا دی گئی، تو تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی مولا یہ معاملات ہیں تو مجھے جنت میں جو میرا گھر ہے دکھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حال میں پردہ ہٹایا اور جنت میں جو ان کا گھر تھا اس کا جلوہ دکھایا. جانتی ہیں اتنی پریشانی میں مسکرا رہی تھی کیونکہ جنت میں محل دکھائی دے رہا تھا نا. فرعون ٹینشن میں تھا, تکلیف دینے والا ٹینشن میں ہے, لیکن تکلیف برداشت کرنے والا اللہ اس کو جنت میں محل کی بشارت عطا فرما رہا ہے. خبر ہے نا. تو ان کی جو خادمہ تھی تو وہ خادمہ وہ بھی ایمان لائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب ایمان لائی فرعون کو معلوم پڑا تو فرعون نے آگ جلوایا اور آگ جلوانے کے بعد کہا کہ اٹھا کر اس کو آگ میں ڈال دو زندہ. اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. وہ عورت بچے کو لے کر کے آئی, تنور کو دیکھا تو ہمت نہیں ہوئی بچے کو دیکھ کر میاں آ کے بولتے نا محبت ماں کا میاں, ماں کی محبت چلک پڑی. تو بچہ کہتا ہے اس میری اے ماں صبر کر, کود جا, اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت پر ٹھکانہ عطا فرمائے. تو اس بچے نے کلام کیا. ایسا ہی ایک یہودی کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, مدینہ طیبہ حضور کے پاس لایا گیا. یہودی بچہ لے کر کے آیا, جیسے ہی لایا تو اس بچے نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا تو ڈائریکٹ پڑھنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھنے لگا. تو ایسے بہت سارے بچوں نے بچپن میں کلام فرمایا. اچھا یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم نے بھی بچپن میں کلام فرمایا. تو اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی بچپن میں کلام کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں نے بچپن میں کلام کیا, حدیث اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے. تو یہیں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر میرا غوث بچپن میں روزہ رکھ لے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کی تائید تو قرآن و حدیث سے بھی ہو جاتی ہے. ہمارا نا تائید ہو جاتی ہے اس کی. جی تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا, اللہ کے پاس سے میرا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے. بالکل ہو بہو ایک ایسے ہی واقعہ حضور کی زندگی میں پیش آیا. کیسے پیش آیا؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت کا احساس. آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے گھر میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو کس کے گھر میں کیا کھانے کو. گئے پورا گھر تلاش کر لیا, ایک ایک بیوی کا گھر, کہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. آقا نے فرمایا میری شہزادی فاطمہ کے گھر میں دیکھو کیا. دیکھا گیا وہاں بھی کچھ نہیں تھا. آئے آقا علیہ السلام سے بتائے. مصطفیٰ نے ایسے موقع پہ بھی مسکراہٹ کا اظہار فرمایا. کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ تبسم فرمایا. اتنے میں حسنین کریمین پہنچ گئے حضور کو بلانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر سے 2 روٹی تھوڑا سا گوشت حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر خدمت کے لیے پیش کر دیا, محبت کے طور پہ پیش کیا تھا. تو حضرت فاطمہ اگرچہ ان کو بھی ضرورت تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت مصطفیٰ کی ضرورت سے بڑھ کے نہیں ہے, حضور کو پہلے بلا کے لاؤ. دونوں شہزادے گئے بلانے کے لیے. آقا علیہ السلام آئے تو پردہ ڈھکا ہوا تھا. حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا آیا ہوا ہے, تناول فرما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو وہ 2 روٹی نہیں بلکہ اتنا کھانا تھا کہ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا. جب حضور نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد آقا نے فرمایا فاطمہ کہاں سے آیا یہ کھانا؟ تو حضرت فاطمہ نے یہی جواب دیا وہ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہا یہ اللہ کے پاس سے آیا, میرا اللہ جسے چاہتا بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ تم نے تو مریم کی سنت پہ عمل کر لیا, مریم کے طریقے پہ عمل کر لیا. حضور نے فرمایا فاطمہ تمہاری مثال مریم کی مانند ہے نا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. تو اللہ نے یہ مریم کے رب نے مریم کو اچھے سے قبول فرمایا. ایک ہوتا ہے بے من سے قبول کرنا, بے من سے. اچھا ایک چیز اور, ہم کہیں اللہ نے قبول کر لیا اس میں کیا دم ہے, لیکن رب کہے ہم نے قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ مریم کے بارے میں کہتا ہے کہ مریم کے رب نے مریم کو اچھے سے قبول فرمایا.
اور جس کو اللہ قبول کر لے تو اتنا نوازے کہ جو آئے ان کی بارگاہ میں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اور جب اللہ قبول فرماتا ہے تو پرورش بڑی شاندار ہوتی ہے۔ معلوم ہے ایسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ذی وقار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے، حضور اپنی والدہ کے شکم میں تھے، فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مدارج النبوہ کے اندر فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مولا تیرا محبوب تو یتیم ہو رہا ہے، تیرے محبوب کے اوپر سے والد کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں تم نے یہ تو دیکھا کہ والد کا سایہ اٹھ گیا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اپنے سایہ کرم میں لے لیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو در یتیم پایا تو اپنی بارگاہ میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ جی وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے اچھے سے انہیں پروان چڑھائے۔ یہی وجہ جب اللہ پروان چڑھائے تو بچہ مہینے میں جتنا بڑا ہو تو وہ بچہ ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی حال حضرت مریم کا تھا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے قبول کر لیا لیکن زیر کفالت کس کے رہی؟ حضرت زکریا کی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اچھا ایک بات آپ غور کریں، مسجد میں بچوں کو لانے کا حکم نہیں ہے۔ کون سے بچے بھی حدیث بتاؤں گا، وہ بچے جو مسجد کے آداب کا خیال نہ کریں، مسجد میں آئیں گندگی کریں، مسجد میں آئیں پیشاب کر کے چلے جائیں، مسجد میں آئیں گلا ناک سمجھ رہے نا کچھ بھی گندگی کریں، اور جو بچے تمیز رکھتے ہیں ان کو لانے کا حکم ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ فرق یاد رکھنا، جو بچے تمیز رکھتے ہیں ادب سے رہتے ہیں ان کو لاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا 7 سال میں بچوں کو نماز کا حکم دو، تو 7 سال میں کیسے حکم دیں؟ خالی گھر میں بیٹا گھر میں پڑھو میں مسجد سے آ رہا، 7 سال میں حکم دیا حضور نے، حکم دو مطلب کیا ہے؟ جیسے تم پڑھتے ہو اسے لے کے جاؤ پڑھو۔ تو اگر وہ بچہ ادب کرتا ہے، مسجد کا ادب کا خیال رکھتا ہے تو لانے کا حکم ہے، اور بے ادب ہے تو بھگانے کا حکم۔ حضور نے فرمایا جنب المساجد عن الصبیان والمجانین، ابن ماجہ۔ حضور نے فرمایا بچوں کو، مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ۔ پاگل بھی گندگی کرے گا، بچے بھی گندگی کریں گے، سمجھ رہے نا؟ لیکن جو بچے تمیز رکھتے ہیں ان کو لانے کا حکم ہے، لے کے آئے۔ لیکن یہ ہر بچے کے بارے میں آیا، تمیز رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں، سبحان اللہ، حضرت مریم، آپ کہیں گے پھر تو عورتوں کا جانے کا حکم ہے، ہم کہیں گے ہر عورت کا حکم نہیں ہے۔ نے کہا نا حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئی اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں مسجد نبی میں، ابو داؤد شریف کے حدیث۔ حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے پڑھنا چاہتی ہو، لیکن سنو عورت کی نماز جو مسجد میں اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، اور گھر میں جو دالان میں نماز پڑھتی ہے وہ اس نماز سے وہ نماز بہتر ہے جو کمرے میں پڑھتی ہے۔ حضرت ام حمید نے آخری دم تک آخری کمرے میں نماز پڑھی اور وہیں پہ پردہ فرما گئی، اس کے بعد ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بہرحال ہر ایک کو حکم نہیں ہے، بہرحال تو اللہ تعالی نے قبول فرمایا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوتے ان کے پاس زکریا محراب میں عبادت خانے میں، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے، رزق، اب رزق آ گیا ہے، اب جو روزی ہے اللہ سب کو شامل فرما دیا، یعنی جو کھانے کا من ہو وہ بھیجتا اللہ کا، ہمارا نا بے موسم پل، یہی تفسیروں میں ملتا ہے۔ تو جب دیکھا تو کہا یا مریم، اے مریم، یہ پاگل ہوتا تو لگا دیتا فتویٰ اے زکریا تم تو مشرک ہو گئے، اس لیے کہ لفظ یا اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو حضرت زکریا کہیں گے تو تیرا شرک اپنے پاس رکھ، ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے، ہمیں معلوم ہے کیا توحید ہے کیا شرک ہے۔ لفظ یا کے ساتھ کہا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آپ کے لیے یہ آیا؟ قالت، انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، وہ میرے اللہ کے پاس سے آیا۔ یا اللہ جنت سے آیا کہ اللہ کے پاس سے آیا؟ کہا اللہ جب دیتا ہے تو چاہے جنت سے چاہے دنیا سے دے، جو رب کے کرم سے ملتا ہے وہ رب کے پاس سے آتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے جنت سے، رب کے کرم سے آیا۔ جی
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا اللہ بے شک روزی دیتا ہے جس سے چاہتا ہے بے حساب، اور کبھی کبھی لے بھی لیتا ہے آزمانے کے لیے۔ تو جو لوگ ناصبرے ہوتے ہیں وہ ٹینشن میں آتے ہیں، میں تو پریشان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ حتی ایوب کو تو دیکھو، ابلیس نے یہی تو کہا تھا، اے اللہ تو نے ایوب کو بہت نوازا ہے، اگر لے لے گا تو صبر نہیں کرے گا، صبر نہیں کرے گا تیرا ایوب مولا۔ میرا رب فرماتا ہے میرا ایوب صبر کرے گا۔ ابلیس کہتا ہے نہیں نہیں صبر نہیں کرے گا، کھیتی برباد، اولاد ختم، گھر ختم، لوگوں سے تعلقات ختم، کھلے پہ آپ بنا کر کے رہ رہے خیمہ لگا کر کے۔ بیوی نے یہاں تک کہا، بی بی رحمت نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی لگتی ہیں یا نواسی لگتی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریے نا اللہ کی بارگاہ میں۔ کہا یہ بتاؤ کہ پریشان اللہ نے کتنے سال خوشحال رکھا؟ کہا 7 سال۔ کہا پریشانی کتنے سال میں؟ کہا 3 سال۔ کہا ابھی خوشحالی اور پریشانی تو برابر بھی نہیں ہوئی، کس منہ سے اللہ سے دعا کروں، کس منہ سے اللہ سے دعا کروں؟ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا اے ایوب امتحان میں کامیاب ہوئے، مارو پاؤں زمین پر، اور کس برجے، مارو پاؤں زمین پر۔ جیسے ہی پانی جب زمین پر پاؤں مارا، اللہ نے سوتا پیدا فرمایا، آبشار پیدا فرمایا، رب نے فرمایا ہذا مغتسل، اے میرے ایوب غسل کرو اس کے اندر۔ غسل کیا، بدن میں جو دانے آئے تھے سب ختم، پھر مارا پاؤں زمین پر، پھر نکلا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب اسے نوش فرما لو۔ حضرت ایوب نے پی لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجدناہ صابرا، اے لوگوں سنو، ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ تو اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ ہم بندے ہیں، آزمائش کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے اور سلسلہ